کا فقیر ہے وہ تمہیں کیا امیر بنائے گا؟ وہ تمہیں پھونک پھانک کر کے وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ تیری زندگی کے اندر کیا خوشیاں لائے گا؟ وہ تمہاری زندگی کو کیا خوبصورت بنائے گا؟ جبکہ اس کی زندگی خوب بدصورت بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کے بارے میں ہم زیادہ سوچا کرتے ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں ہم اور آپ کم سوچتے ہیں۔ صحابہ نبی اکرم کے دور کی صحابہ اور نبی اکرم کے دور کی عورتیں باقاعدہ آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے اور آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ چنتت اور زیادہ فکر کیا کرتے تھے، زیادہ آنے والی زندگی کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی ہم کس طریقے سے تیاری کریں، عذاب قبر سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب جحیم سے کیسے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب جہنم سے کیسے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب قبر سے کیسے بچائیں۔ باقاعدہ لوگوں کی سوچ آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ ہوتی تھی، زیادہ ہوا کرتی تھی، آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن چیخ کر کے کہتا ہے، اور جب صحابہ نے نبی اکرم سے اس طریقے سے سوالات کیے، جب صحابہ نے اس طریقے سے نبی اکرم سے سوالات کیے، تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہی اتار دی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے میرے مومن بندو اور اے میرے مومن بندیوں سنو، اے میرے ماننے والوں، اے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والوں، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان رکھنے والوں سنو، اللہ کہہ رہا ہے سنو میرے بندو۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت آج بھی موجود، اٹھاؤ سورہ صف کی آیت کو پڑھ لینا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے مومنوں سنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، کیا تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں۔ یہاں پہ کلیہ چک کے لوگ بہت سی چیزوں کی کاروبار کیا کرتے ہیں، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو کوئی کسی اور چیز کا کاروبار کرتا ہے، کوئی مچھلی کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کپڑے کا دکان دیا ہوا ہے، کوئی نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے بندو آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، ایک ایسا بزنس بتاؤں، ایک ایسا کاروبار بتاؤں، ایک ایسا کام بتاؤں جس کام کو تم کر لو، اس کام کو کرنے کی بعد اپنے آپ کو تم عذاب علیم سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو چمٹنے والے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ جس جہنم کی آگ، جس جہنم کی آگ کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ڈرایا اور صحابہ کو بہت مرتبہ ڈرایا، اور آپ نے باقاعدہ کئی مرتبہ کہا تھا اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، او لوگو جہنم سے بچو بچو بچو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں میں نے جہنم کو دیکھا ہے، تم نے تو جہنم نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے۔ تو میرے صحابہ اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمر، اگر تیرے پاس ایک کھجور کیوں نہ ہو، ایک دینار کیوں نہ ہو، ایک درہم کیوں نہ ہو، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، اور اگر ایک دینار و درہم اور ایک کھجور کے ٹکڑا کو دے کر کے اللہ کی راہ میں اگر تم خرچ کر کے اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، ایک ٹکڑا ہی تیرے پاس کھجور ہے لیکن اگر وہ جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے، اس کو تم خرچ کرو اور بچ سکتے ہو تو تم اس کو خرچ کر لو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، او میرے صاحب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں باقاعدہ اس امت کی کتنی فکر تھی محمد رسول اللہ کو، کتنی فکر تھی اس امت کی، کتنی فکر تھی
جناب محمد رسول اللہ کو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے لوگوں میں نے اس جہنم کی آگ کو میں نے دیکھا ہے، اس جہنم کے دردناک کو میں نے دیکھا ہے، اس جہنم کی چنگاریوں کو میں نے دیکھا ہے، وہاں کے عذاب کو میں نے دیکھا ہے۔ او میرے صحابہ سنو، او میرے صحابہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اس دنیا کی زندگی چھوڑو۔ آپ نے بتایا کہ جہنم کو چھوڑو، اگر جہنم کا ایک ٹکڑا جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، اگر کسی کو عذاب قبر دکھا دیا جائے، اور کلیا چک اور مالدہ کے لوگوں، بنگال کے رہنے والوں سنو، یہ کس نے کہا؟ کسی پیر نے نہیں، کسی ولی نے نہیں، کسی فلاں بابا نے نہیں کہا ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں اگر تم کو عذاب قبر دکھا دیا جائے، عذاب قبر کو دکھا دیا جائے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس عذاب قبر کو تمہیں دکھا دیا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردے کو کبھی بھی قبر میں دفن نہیں کرو گے، اپنے مردے کو کبھی بھی قبر میں ڈالو گے نہیں، اپنے گھر میں لاش رکھنا گوارا کرو گے، ڈیڈ باڈی کو اپنے یہاں رکھنا گوارا کرو گے، اس مردے کو، اس باڈی کو، اس ڈیڈ باڈی کو قبر میں تم داخل نہیں کرو گے، اس مردے کو اپنے گھر کے اندر رکھو گے، اس کو تم قبر میں داخل نہیں کرو گے، کیونکہ عذاب قبر اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے تم کہ اپنی لاش کو قبر میں نہیں ڈالو گے۔ جہنم کا ایک ٹکڑا کا یہ منظر جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، سوچ سکتے ہیں آپ، غور کر سکتے ہیں اور جہنم کا منظر کبھی آپ نے اس انداز سے فرمایا سنو او لوگوں تم نے دنیا کے اندر پیپ دیکھا ہوگا، انسان کے جسم سے نکلتا وہ پیپ ہے، پیپ کتنا ڈینجر چیز ہے، انسان کی جسم سے اگر کہیں پہ اس کا سڑ جائے تو اس کے پیپ نکلتا ہے، بدبودار بلڈ خون نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا جہنم کی پیپ ایک بالٹی، ایک ڈول، ایک بالٹی اگر دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو یہ دنیا سڑ جائے گی، یہ دنیا گل جائے گی، یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی، اس دنیا کے اندر بدبو ہی بدبو پھیل جائے گی، اس دنیا کو سڑنا پڑ جائے گا۔ وہ جہنم کا اتنا ڈینجر منظر ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی جہنم کے بارے میں کبھی اس طریقے سے بھی فرمایا کہ جہنم کا اگر بچھو کاٹ لے، سانپ اگر ڈس لے تو جہنم کا وہ بچھو کا ڈسنا اور سانپ کا ڈسنا اور جہنم کا وہ سانپ کا کاٹنا انسان کو 70 سال تک پریشان کرے گا، 70 سال تک اس کا زہر باقی رہے گا، 70 سال تک اس کا زہر باقی رہے گا، اتنا ڈینجر جہنم۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عذاب جہنم کی آیتوں کو جب میں نے پڑھا اور میں نے جہنم کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے اندر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ کہاں ہو عیش و عشرت کی زندگی کاٹنے والوں، کہاں ہو دنیا کے اندر موج مستی کرنے والوں؟ کبھی کبھی جناب محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو کبھی کبھی سوچ لیا کرو، کبھی کبھی اپنے ذہن میں ڈال لیا کرو۔ جب اتنا عذاب ڈینجر، اتنا جہنم اتنا خطرناک ہے تو جہنم سے بچنے کی ہم نے کون سی تیاری کی ہے؟ مان لو ابھی اگر موت ہو جائے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مولوی صاحب ابھی میں جوان ہوں، او مولانا میں ابھی میں ہینڈسم ہوں، ابھی میں طاقتور ہوں، میرے باڈی میں طاقت ہے، میں بھی 18-20 سال کا لڑکا ہوں، ابھی میں 15-20 سال کی لڑکی ہوں، ابھی میں کیسے مر سکتی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں تمہارے جیسے جوانوں کو مرتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہے اور تمہاری نوجوان لڑکیوں کو مرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ دنیا کا یہ دستور ہے، موت کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی جانتا نہیں ہے اس کی موت کب کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس کی موت کہاں آئے گی۔
کوئی اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے، اور تم اس موت سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہو، اس موت سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے ہو، اور موت کے خطرناکیوں کو اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے وارننگ دی، چتاونی دی، ڈرایا، سمجھایا، بتایا اور لوگوں وہ جہنم سے بچا لو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندو تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو اور اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری کر سکتے ہو، اپنے آپ کو جنت میں داخل کر سکتے ہو؟ کیا میں وہ کاروبار نہ بتاؤں؟ آئیے آپ کو ایک ایسی تجارت میں بتا رہا ہوں۔ کاروبار بہت سے کرتے ہیں مراد، مچھلی کا کاروبار، لکڑی کا کاروبار، کپڑے کا کاروبار، ہاں سیمنٹ اور چھڑ کا کاروبار، بہت سی چیزوں کا کاروبار ہم مراد کرتے ہیں۔ ایک کاروبار یہ بھی کریں، تجارت یہ بھی کریں۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان لیا ہوگے تو دنیا میں خوشحالی ہے، دنیا میں چین ہے، دنیا میں آرام ہے، اور مرنے کے بعد بھی آرام ہے، دنیا میں بھی سکون، مرنے کے بعد بھی سکون۔ آج بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے گا کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بہت پیسہ کا مالک ہے، لیکن ٹینشن کی زندگی کاٹتا ہے کیونکہ ایمان والا نہیں ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں، آرام نہیں ہے، اب یہاں بھی آرام نہیں اور مرنے کے بعد بھی آرام نہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، یہ قریہ والے، یہ گاؤں والے، یہ دنیا والے اگر اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور ڈرنے لگے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اس کی زندگی میں سکون اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، جو دنیا میں ایمان والا بن جائے اور دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ ایمان والے بنو اور اللہ کے اوپر ایمان ویسے لاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور جیسے جناب محمد رسول اللہ نے ایمان لا کر کے بتایا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، سنو کلیا چکی لوگوں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کسی کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کہہ دو قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ چیخ کر کے کہتا ہے میرے بندو تیری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے اس کو میں نے لکھ دیا ہے، وہ مصیبت آ کر کے رہے گی۔ دنیا کے تمام بابا، تمام پیر مل کر کے اس مصیبت کو ختم کرنا چاہیں گے، ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس مصیبت کو میں نے لکھا ہے، اور اگر کوئی میں نے تمہیں نعمت دینا چاہتا ہوں اس نعمت کو کوئی چھیننا چاہے تو اس نعمت کو چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے ایمان کی کمی نہیں، ایمان کی کمی ہے، ایمان پکا نہیں ہے مسلمانوں کا۔ آج دیکھیے کسی کے اندر مصیبت آگے بیمار، اگر کاروبار ٹھیک ٹھاک نہیں چلنے لگا، اس سے ایک مولوی آیا ہم سے تعویذ لے لو آپ کا دکان چلنے لگے گا، یہ تعویذ لے لو کتنے کا؟ یہ تعویذ 200 روپے کا، یہ تعویذ 400 روپے کا، یہ تعویذ 500 روپے کا، یہ تعویذ 1000 روپے کا، اس کو لگاؤ آپ کی دکان چلنے لگی۔ اس کٹ ملا سے اور اس پیر سے بولو تو اپنے گھر میں 1000 تعویذ لگا اور تو ہی امیر بن جا۔ امیر و غریب کا مالک تو اللہ ہے، جسے چاہتا امیر بناتا ہے اور جسے چاہتا غریب بناتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقت مل کر کے کسی کو امیر بنانا چاہے تو امیر بھی نہیں بنا سکتی، اور کسی کو غریب بنانا چاہے تو غریب بھی نہیں بنا سکتی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان ہے آج کے دور میں، مصیبت آئی یہاں بھاگا وہاں بھاگا، یہاں دوڑا وہاں دوڑا، اس بابا کے پاس گیا تو اس بابا کے پاس گیا، اس پیر کے پاس گیا تو اس پیر کے پاس گیا۔ اور بہت سے پیروں نے اپنے اڈے کھول رکھے ہوئے ہیں، بہت سے پیروں کے قصے آپ سنیں گے، ایک سے ایک پیر۔ اور آپ کے اس بنگال کے اندر تو کچھ زیادہ ہی اڈا انہوں نے بنا دیا، کچھ زیادہ ہی۔ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا پاپ
سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. سب سے بڑا گناہ. آپ کچھ بھی کر لیں اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. ایمان والا کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا, کبھی بھی کمپرمائز نہیں کر سکتا توحید کے ساتھ, کبھی بھی شرک کو ملا نہیں سکتا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا, شرک کو نہیں ملایا, انہی لوگوں کے لیے امن ہے, انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے, انہی لوگوں کے لیے چین ہے, انہی لوگوں کے لیے جنت ہے. اولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہدایت والے جو توحید والے ہیں, کبھی بھی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے, اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے, کسی کو ملاتا نہیں ہے, کسی کو مالک نہیں سمجھتا ہے, کسی کو اللہ کا پاور نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. انسان دنیا میں زندگی کاٹے, صرف اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا چاہیے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھنا چاہے گا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے. ایمان اپنا مضبوط کیجئے, اپنا ایمان اتنا مضبوط کیجئے کہ کوئی تعویذ والا, کوئی بابا, کوئی آپ کو پھونکنے پھانکنے والا آئے گا, اس کو بھگاؤ اور بولو کہ تمہاری اس تعویذ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے نکل لیا کرتے ہیں. جب ہم اپنے گھروں سے صبح نکلتے ہیں, یاسین پڑھ کے نکلتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے نکلتے ہیں, سورہ قل یا الکافرون, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اور قل واللہ احد, یہ ساری سورتیں پڑھ کر کے نکلتے ہیں. ہمیں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, یہ ساری آیتیں ہم پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو شیطان ہمارے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. میرے بھائیوں, ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے, ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی دولت آپ کے سامنے لائے لیکن پھر بھی آپ اس کو منع کر دیں. آپ نے نام سنا ہے عبداللہ, سالم بن عبداللہ کا نام سنا ہوگا, کیسی توحید, اللہ اکبر. سالم بن عبداللہ, سنیے منظر, خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ جانتے ہیں آپ, تو جانتے ہیں مکہ کے اندر جو بیت الحرام, مسجد حرام جس کو کہا جاتا ہے, خانہ کعبہ, اسی خانہ کعبہ کے اندر یہ سالم بن عبداللہ طواف کر رہے ہیں. کوئی آدمی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, تو اس کے اندر طواف کرنا پڑتا ہے. 7 مرتبہ آپ چکر لگائیں گے اس خانہ کعبہ کا تو ایک طواف مانا جائے گا. 7 مرتبہ لگائیں گے تو ایک طواف آپ کا مانا جائے گا. ہاں, اس خانہ کعبہ کا یہ چکر لگا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں خانہ کعبہ کا. اور اسی درمیان اس دور کا امیر, اس دور کا گورنر, اس دور کا حاکم, اس دور کا خلیفۃ المسلمین مروان بن حکم بھی آیا تھا. اور مروان بن حکم اپنے فوجیوں کے ساتھ آیا تھا, اپنے لشکروں کے ساتھ آیا تھا. وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوا تھا, وہ بھی بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے آیا تھا, وہ بھی عمرہ کرنے کی غرض سے خانہ کعبہ آیا ہوا تھا, وہ بھی طواف کر رہا تھا. خلیفۃ المسلمین نے, امیر المومنین نے, اس دور کا وہ بہت ہی بڑا آدمی مانا جاتا ہے, جو گورنر مانا جاتا ہے. ہاں, اس دور کا اتنا بڑا آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے لیکن اس کے ارد گرد کوئی بھی آدمی نہیں ہے. یہ سالم بن عبداللہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. سالم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کے آگے پیچھے دیوانے کی طرح اس کے پیچھے یہ سالم بن عبداللہ جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے لوگ بھی جا رہے ہیں. اس گورنر نے دیکھا, خلیفۃ المسلمین نے دیکھا, یہ تو غریب آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں جوتا ہے, اس کے کپڑے تو پھٹے پرانے, لیکن آدمی اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے, یہ کون ہے. لوگوں سے اس نے پوچھا یہ کون ہے, بتاؤ. بتایا یہ حضرت عمر فاروق کی
پوتے ہیں عبداللہ کے بیٹے، ان کا نام سالم ہے، اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہے، یہ قرآن و حدیث کے بہت ہی بڑے جانکار آدمی ہے، یہ خلیفۃ یہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ قریب گیا، کون؟ بادشاہ، اس دور کا بادشاہ ہی سمجھیے، وہ قریب گیا، کس کے پاس؟ سالم بن عبداللہ کے پاس، اور جانے کے بعد کپڑے کو دیکھا، کپڑا پھٹا پرانا ہے، جوتا بھی ایسی ہی ہے، کہتا ہے سلی حاجہ۔ او سالم بن عبداللہ، بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے عالم ہو، لیکن سالم بن عبداللہ کوئی حاجت ہو تو ضرور بتاؤ۔ ڈائریکٹ نہیں کہا تمہارا کپڑا پھٹا پرانا ہے، جوتا ٹھیک نہیں ہے، یہ دے دوں، ڈائریکٹ پوچھتا ہے سلی حاجہ، کوئی چیز کی ضرورت ہو، کچھ چاہیے تو بولو۔ آج کے دور کا اگر یہاں کا آپ کی دیدی اگر کہہ دے کسی سے کچھ چاہیے کیا، کتنا لسٹ بنا کر کے دے دے گا، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ مسجد میں بول دے کچھ چاہیے کہ یہ چاہیے، پنکھا چاہیے۔ اب بتائیے لگے گا کہ نہیں؟ کبھی آپ نے کبھی سوچا مسجد کے اندر اس کا پیسہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ نہیں، وہ سب سے مسئلہ بعد میں مولوی صاحب پنکھا لگا دے، یہ لگا دے، یہ لگا دے، لگے گا کہ نہیں؟ یہاں سالم بن عبداللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اے سالم یہ بتاؤ سلی حاجہ، کچھ چاہیے تو بولو۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں ہم تم سے مانگیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے گھر کے اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ شریف کے اندر ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جس کو حضرت ابراہیم اسماعیل نے بنایا ہے، اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے سامنے ہمیں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے ہم آپ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے مانگوں، میں کسی اور سے سوال کروں؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں؟ نہیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے گھر میں آپ سے کیسے مانگیں گے؟ نہیں ہمیں چاہیے۔ بادشاہ تو دمے دل ملا گیا، امیر المومنین نے اچھا ہم سے یہاں نہیں مانگ رہا ہے، انتظار کرتا رہا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کرتا رہا۔ جب طواف ختم وہاں سے نکلے سالم بن عبداللہ تو پیچھے پیچھے یہ گورنر بھی جاتا ہے، اور اسے خانہ کعبہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جہاں سالم بن عبداللہ کھڑے اور خانہ کعبہ سے نکل رہے، دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، اور دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد یہ گورنر بھی پیچھا کرتے ہوئے اس مولانا کے پاس پہنچتا ہے، وہ سالم کے پاس، سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور کہتے ہیں اے سالم یہ بتاؤ تمہیں تو شرم آ رہی کہ اللہ کے گھر میں مانگنے سے، تم نے تو اللہ کے گھر میں مانگا نہیں، اب یہاں تم مجھ سے مانگ سکتے ہو؟ میں گورنر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تمہارے یہ کپڑے پھٹے پرانے، میں تمہیں اچھے سے اچھے کپڑا دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے بنگلہ دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے مکان دے سکتا ہوں، میں تمہیں پیسہ دے سکتا ہوں، دینار و درہم دے سکتا ہوں، اے سالم بتاؤ کیا چاہیے اور کیا کیا نہیں چاہیے؟ یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی فرمائش ہے، بولو۔ سالم بن عبداللہ نے کہا اے بادشاہ سنو، تم کہہ رہے ہو کیا چاہیے، میں تم سے کیا مانگوں؟ تم کیا سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو؟ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا تم دنیا کی حاجت کو پوری کر سکتی ہو یا پھر آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو یا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ دو آپشن دیا، کہاں کی ضرورت پوری کرو گے؟ دنیا کی کیا آخرت کی؟ کون سی ہماری تکلیف کو دور کرو گے؟ بادشاہ کہتا ہے آخرت کا تو میں مالک نہیں، مرنے کی بعد کی زندگی کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں وہاں کی تکلیف کو میں کیسے برداشت کر دوں گا، وہاں کی تکلیف کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ میں دنیا کی تکلیف کو دور کر سکتا ہوں، تیرے پاس مکان نہیں ہے تو مکان دے دوں گا، کپڑے نہیں ہے کپڑے دے دوں گا، دینار و درہم نہیں ہے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اے سالم آخرت کی ضرورتوں کو میں پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ چیخ کر کے کہتے ہیں بادشاہ اے امیر المومنین، میں نے تو اللہ سے یہ دنیا نہیں مانگی، جس دنیا
دنیا کا تم مالک نہیں ہے، اس دنیا کو میں تم سے کیسے مانگوں، اس دنیا کو میں تم سے کیسے طلب کروں؟ فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، جس کا تم مالک ہی نہیں ہے اس چیز کو میں کیسے تم سے مانگوں؟ ایک چیز کا گورنر کیا تو بن گیا؟ تم بولتا ہاتھ میرے سامنے پھیلاؤ، اگر یہ ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے اٹھے گا، سجدہ کریں گے تو اللہ کے سامنے کریں گے۔ ایک جوتا بھی مانگنے کا حکم ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے رب سے مانگو، وہ اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان کو پکا کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے اور باباؤں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، قبروں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ 2-4 سال تک بیٹا بیٹی نہیں ہوتا ہے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی زکریا علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو۔ حضرت زکریا کی اس ایمان کو ذرا دیکھو میرے بھائیوں، جب زکریا نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس آ رہے ہیں، بغیر موسم کے۔ ابھی آپ کے یہاں آم کا موسم نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن آج ہمارے کسی بھائی نے آج مجھے مچھلی میں آم ڈال کر کے کھلایا، اب کہاں سے آیا پتہ نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہو سکتا آپ کے یہاں موسم ویسا ہو، لیکن جو موسم نہیں وہ پھل مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ اور اس دور میں جہاں دور دور سے پھل آیا کرتا تھا اور بغیر موسم کا پھل نہیں ملتا تھا، مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام نے پھل دیکھا بغیر موسم کا تو سوال کر بیٹھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ پھل تمہیں کہاں سے ملا ہے، کون لا کر کے دیتا ہے؟ سوال دیکھیے، اگر آپ ذمہ دار ہے تو احساس ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو دیا کس نے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کون؟ زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، پتہ ہی چلا نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت زکریا مریم سے کیوں پوچھتے ہیں یہ کون لا کر کے تمہیں دے رہا ہے؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ یہ بغیر موسم کے پھل، انار کا موسم نہیں انار ہے، آم کا موسم نہیں آم ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، اے مریم بتاؤ کون لا کر کے دیتا ہے؟ حضرت مریم چیخ کر کے کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی روٹی دیتا ہے، جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ اے میرے کفیل، اے میرے خالو، اے زکریا علیہ السلام میرے اوپر شک نہ کریں، کسی لڑکی کا مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا کر کے دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا نے یہ سنا بغیر موسم کی جب اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے تو ابھی تو میں 80 سال کا ہوں، ابھی تو میں 85 سال کا ہوں، 80 ایئر کا ہوں، 80 سال کا بھی ہو چکا ہوں، ابھی بھی مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دے سکتا ہے۔ اسی درمیان حضرت زکریا نے ہاتھ پھیلایا، رات کو اٹھے نماز میں اور نماز کے دوران حضرت زکریا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور چیخ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ تو رب، تو اتنا بڑا پروردگار ہے، تو بیٹا بیٹی دے سکتا ہے، کیا ہوا میں بوڑھا ہو گیا، کیا ہوا میری بیوی بڈھی ہو گئی ہے، اے اللہ تو دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ سنو کلیا چکی لوگوں، زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ جب مریم کو تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اور نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس آواز کو بھی سن لیا۔ رات کی
तारीकी में बुढ़ापा का ही उम्र है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, ये बाल सफेद हो गए, जिस्म में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, आई ज़करिया हम तुम्हें खुशखबरी देते, हम तुम्हें शुभ समाचार सुनाते, हम तुम्हें गुड न्यूज देते, आई ज़करिया हम तुम्हें यहया अता करेंगे, हम तुम्हें बेटा देने वाले, और उसका नाम तुम यहया रखना। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ज़करिया को 80 साल में बेटा दिया, ये अल्लाह ताला का पावर है। हमारा और आपका ईमान अल्लाह की ज़ात की पर होना चाहिए, और कभी भी हराम खोरी नहीं करनी चाहिए, हराम चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला जब रोजी रोटी का मालिक है तो अल्लाह ताला हमें रोजी रोटी देगा। अगर जहन्नम से बचना और जन्नत में जाना है तो ईमान मजबूत करना होगा, ईमान मजबूत, इतना ईमान मजबूत कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और कैसे डरो? हक़ तुक़ातिही, जैसे अल्लाह से डरने का हक है वैसे अल्लाह से डरो। कैसे अल्लाह से डरने का हक है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इस आयत की तफसीर में लिखते अय्युता फला यूसा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस आयत की तफसीर में लिखते, हाँ, डरने का मतलब ये, डरने का हक का मतलब ये, हम और आप डरते हैं कि इंसान से डरता है, पुलिस से डरता है, अपने यहाँ के खास लोगों से डरता है, माँ बाप से डरता है, लेकिन अल्लाह से डरने का हक का मतलब क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अय्युता फला यूसा, उस अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए, हमेशा हर वक्त अल्लाह की इताअत होनी चाहिए, सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह की इताअत हो। सुबह उठे तो सुबह उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, फिर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद रिज़्क़ हलाल की तरफ निकल जाए, अल्लाह ताला की इताअत होनी चाहिए। खाए तो बैठ करके खाए और बिस्मिल्लाह करके खाए, जब सोए तो अल्लाह का नाम लेकर के सोए, जब अपने सवारी में चढ़े, अपने सवारी में सवार हो तो उस वक्त भी अल्लाह का नाम लेकर के सवार हो, यानी उस अल्लाह की इताअत, उसकी नफरमानी ना हो। बहुत से लोग अल्लाह की इताअत नहीं करते, अल्लाह की नफरमानी करते हैं। अल्लाह की नफरमानी का मतलब अल्लाह ने जिन चीजों को करने का हुक्म नहीं दिया है वो चीज इंसान करता है। डॉक्टर के कहने से हलाल चीजों को छोड़ देता है, हलाल चीजों को। बहुत से लोगों को देखिएगा डॉक्टर ने मना कर दिया ये मत खाओ, आदमी नहीं खाएगा, हलाल है कि नहीं खाएगा, और अल्लाह कहता है ये हराम है मत खाओ, लेकिन इंसान अल्लाह की नहीं मानता, खा लेता है। देखा आपने, हलाल चीजों को भी इंसान हराम चीजों को खा लिया। अल्लाह कहता है ला ताकुलुर रिबा, सूद मत खाओ। कितने लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग हैं सूदी कारोबार करने वालों? सुनो, अल्लाह कह रहा है ये मत करो, अल्लाह कह रहा है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, लेकिन बंदा ज़िना कर रहा है। अल्लाह कह रहा है ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, यतीमों गरीबों के पैसे को न खाओ। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा यतीमों और गरीबों को पैसे को खाते हुए, यतीमों और गरीबों का पैसा लेकर के खाते हुए बहुत से लोगों को देखा होगा। मेरे भाइयों, कुरान कितना कहता है इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो यतीमों का माल खाते, याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जुल्म तरीके से, गलत तरीके से जो यतीमों का माल खाते हैं, वो यतीमों का माल नहीं खा रहे, बल्कि अपने पेट में जहन्नम भर रहे हैं, अपने आप को जहन्नम के अंदर दाखिल कर रहे हैं, जहन्नम के अंदर दाखिल कर रहे हैं। तो अल्लाह जिन चीजों से मना करता है उससे रुक जाओ, उधर जाओ मत, रुक जाओ, तब तुम अज़ाब अलीम से बचोगे, तब तुम अज़ाब अलीम से बचोगे। ईमान मजबूत करो मुसलमानों। तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, अल्लाह कहता है हम तुम्हें अज़ाबी अलीम से बचाएंगे। उसके लिए पहला काम तुम्हें ईमान वाला बनना पड़ेगा, ईमान वाला बनना पड़ेगा। ईमान वाला इतना मजबूत बनो, शराब तेरे पास हो लेकिन बोलो मैं शराब नहीं पी सकता हूँ क्योंकि मैं मोमिन हूँ, और मुसलमान के लिए शराब हराम है, मैं शराब नहीं पी सकता। इसी तरीके से कोई आदमी अगर कहे कि चलो हम ज़िना करते हैं,
اگر غلط کام کرتے کہو کہ نہیں آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے بھائیوں، سودی کاروبار کرنے والوں، اتنا مومن میں پکا ایمان میں اتنا پکا بنو، کہو میں غریب رہنا پسند کروں گا لیکن حرام خوری نہیں کروں گا، میں غلط پیسے غلط طریقے سے پیسہ نہیں کماؤں گا، برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے تعویذ پہن لو، یہ بڑے بابا کا ہے، فلاں بابا کا یہ تعویذ ہے، بولو یہ بابا تمہیں مبارک ہو، یہ پیر تمہیں مبارک ہو، اس کی تعویذ تمہیں مبارک ہو۔ ہم اس تعویذ کو پہن نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے نبی نے تعویذ پہننے کے بارے میں شرک بتایا ہے اور شرک سب سے بڑا پاپ کہا ہے، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت بڑا پاپ ہے، اس وجہ سے میرے بیٹے شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا کیونکہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ تو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا، ایمان لاؤ۔ دکانداری کر رہے ہو، ہر کسی کا دکان ہے، کلیا چک میں یہاں کی دکانوں وہاں کی دکان ہے، اللہ پر ایمان ایسا ہو اذان کی آواز تیری کانوں سے ٹکرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایمان ایسا ہو، ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جو اللہ روزی روٹی چرندوں اور پرندوں کو دے سکتا ہے اور سمندر کے اندر رہنے والے مچھلیوں کو دے سکتا ہے اور مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے، ایک ایک مچھلی سمندر کی ایک ایک مچھلی 1000 کلو گوشت کھاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کھلا سکتا ہے، 1000 کلو گوشت کھلا سکتا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ 2 روٹی ضرور کھلائے گا، 2 بوٹی ضرور کھلائے گا۔ اذان کی آواز سنو، ایمان اتنا مضبوط رکھو، اپنی دکان بند کرو اور اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز سب کے لیے، مولویوں کے لیے، یہ یہاں کے مدرسہ کے بچوں کے لیے بھی ہے اور یہاں کے مدرسہ کے بچیوں کے لیے بھی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے بھی ہے، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے بھی نماز ہے، یہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہاں جب اذان کی آواز آئے تو اللہ کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب روزی روٹی کا وعدہ کیا ہے تو اللہ ہمیں روزی دے گا اور ضرور دے گا، اپنے دکانیں بند کرو اور مسجدوں کو تم آباد کرو تو صحیح، ایمان والے بنو، ایمان ہی والا جنت میں جائے گا، ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔